ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق. صدق اللہ العظیم. سامعین کرام، حاضرین جلسہ، میں علم کی اہمیت اور فضیلت پر مختصر روشنی ڈالنا چاہتی ہوں. قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی وہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑھنے کا حکم دیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ علم انتہائی قیمتی چیز ہے. اس کے بغیر ہم اچھی اور بری چیزوں میں تمیز نہیں کر سکتے، ہم اپنا نفع و نقصان کو نہیں پہچان سکتے. ہم کو علم کے بغیر خدا کی مرضی اور ناراضگی کا پتہ نہیں چل سکتا. اس لیے ہمارے آقا و مولا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنے کی بہت ہی تاکید فرمائی ہے، اور علم حاصل کرنے والے طالبان علوم نبوت کا مقام و مرتبہ بہت ہی بلند قرار دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ ماں کی گود سے قبر میں جانے تک مسلسل علم کی طلب اور جستجو میں مصروف رہو. جو تم نے حاصل کیا ہے اس پر بس مت کرو، بلکہ اس سے مزید کچھ حاصل کرو تاکہ تمہارے علم میں اضافہ ہوتا رہے. محترم سامعین کرام، علم حاصل کرنے والے کا مقام و مرتبہ بہت ہی بلند قرار دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں اس کی فضیلت بیان کی ہے. آپ نے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ ماں کی گود سے قبر میں جانے تک مسلسل علم کی طلب اور جستجو میں مصروف رہو. جو تم نے حاصل کیا ہے اس پر بس مت کرو، بلکہ اس سے مزید کچھ اور حاصل کرو تاکہ تمہارے علم میں اضافہ ہوتا رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا منقول ہے، رب زدنی علما، کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرمائے. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے. میں اس شعر کو اپنی تقریر کے ساتھ ختم کرنا چاہتی ہوں. علم و عمل کا شوق بڑھاتے رہیں گے ہم، علم و عمل کا شوق بڑھاتے رہیں گے ہم، سوئے ہوئے دلوں کو جگاتے رہیں گے ہم. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.